اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یوم مادر 20 جمادی الثانی کل بڑی شان و شوکت سے منایا گیا۔ آپ کی دلوں میں اور ذہنوں میں اس کی یادیں موجود ہوں گی، اور اس دفعہ تو ایک نئی شان کے ساتھ یوم مادر آیا ویلنٹائن ڈے کے جھرمٹ میں، یعنی پہلے ویلنٹائن ڈے پھر مدر ڈے۔ اکثر آپ نے شادی بیاہ میں دیکھا ہوگا، لوگ ہار پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے شوق سے اپنے گلے کو گردن کو جھکاتے ہیں کہ شاید ہماری گردن میں ہار ڈالنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، پتہ چلا کہ نہیں، کوئی اور مہمان خصوصی ہے آپ کے بعد، اس کے گلے میں ہار ڈالنے ہیں۔ تو بیچارے جو ویلنٹائن ڈے منانے والے تھے وہ اس دفعہ میدان سے بھاگ گئے اور ویلنٹائن ڈے بیچارہ اپنا منہ تکتا رہ گیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم خراج تحسین پیش کریں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یوم مادر کی بہت بھرپور تیاری کی، اور اتنی تیاری کی کہ ان کی گونج میں ویلنٹائن ڈے کی گونج آہو بکا میں تبدیل ہو گئی۔ آج صبح ہمارے مدرسے میں ایک ٹاک شو تھا یوم مادر کے حوالے سے، تو اس ٹاک شو میں کچھ سوالات کی بوچھاڑ بھرمار ہم پہ کی گئی۔ تو پہلے وہ سوالات آپ کے سامنے رکھ دیں، وہ سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، عوام الناس کے ذہنوں میں بھی ہوتے ہیں، تو اچھا ہے وہ کنفیوژنز، وہ کیریز، وہ شبہات ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہنوں سے نکل جائیں، اور ہم خود اس قابل ہوں کہ لوگوں کو قائل کر سکیں کہ کیا منانا چاہیے، کیا نہیں منانا چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا تعین کا معیار کیا ہے۔ تو پہلا سوال جو یہ کیا جاتا ہے، اس دفعہ کیا گیا کہ بھئی آپ نے ویلنٹائن ڈے تو منایا نہیں اور مدر ڈے چلے منانے، تو ہم یہ بتلا دیں کہ ویلنٹائن ڈے ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو منایا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ پاک و طاہر کر کے، اسلامائز کر کے، جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ نکال کے اس کو منا لیں، کیا ایسا حرج ہے؟ تو ہم نے کہا سور اور شراب کو جتنا دھو لیں وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ تو ویلنٹائن ڈے بھی اپنے ساتھ اسی طرح کی کچھ نجاستیں لے کر آتا ہے، جس کی بنیاد ہی عشق مجازی پر ہو، رنج و عمل اداسی کا باعث ہو امیر المومنین کے بقول، اور خدا کی حقیقی محبت سے آپ کو دور کرتا ہو، تو یقیناً ایسے تہوار کو ہمیں کنڈم کرنا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے، اور پرزور مذمت کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ مدر ڈے کیوں مناتے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے اور مدر ڈے دونوں ویسٹ سے لیے گئے ہیں، دونوں مغرب سے آئے ہیں۔ تو ہم ایک بات بہت واضح طور پہ بتا دیں کہ ہم مغرب کی آئی ہوئی کسی چیز کو کنڈم نہیں کرتے۔ یہ موبائل مغربی کا دیا ہوا ہے، یہ بلب، یہ لائٹیں، بلب کے لیے تو کہا جاتا ہے، مومنین تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایڈیسن کو شاید BULB یعنی بلب پہ ہی شاید جنت مل جائے، یا کم از کم اس کے دوزخ کے عذاب میں کمی آ جائے۔ تو گاڑی، کمپیوٹر، ہر چیز مغرب کی دی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جس سے خدا ناراض نہیں ہوتا۔ اصل چیز ہے طریقہ استعمال، یہ نہیں کہ کس نے اس کو بنایا، یہ چیز کہاں سے آئی۔ خود مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح مدر ڈے بھی ہے، جس کی بنیاد ممتا پر ہے، محسنہ پر ہے، عظیم ترین محسن کے جس نے آپ کو پرورش دی، آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اس دنیا میں آنے کا باعث بنی، اور آپ کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا۔ تو ٹھیک ہے، اس ماں کی عظمت کو خراج تحسین پہنچانے کے لیے ہم حاضر ہیں،
اگر کوئی کافر بھی ماں کی عظمت کو بیان کرے گا تو ہم اس کے ہم نوا ہوں گے۔ ہاں یہ الگ بات کہ ہمارا انداز خراج تحسین مختلف ہوگا، بالکل اس طرح کہ جس طرح ایک کافر کا، یہودی کا، عیسائی کا عبادت کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہمارا عبادت کا طریقہ بھی الگ ہوگا، اور ہمارا طریقہ وہ طریقہ ہوگا جو اہل بیت سے مستعار لیا گیا ہوگا۔ اس کے بعد ایک سوال داغا گیا کہ بھائی اگر آپ کو مدر ڈے منانا تھا تو آپ عالمی کمیونٹی کے ساتھ مناتے، یہ 1.5 انچ کی مسجد الگ بنانے کی کیا ضرورت کہ 20 جمادی الثانی کو منائیں گے ہم؟ پوری دنیا مئی کے 2nd سنڈے کو مدر ڈے مناتی ہے، پاکستان سمیت، ابھی آئے گا 2 مہینے بعد، تو 2nd سنڈے آف مئی کو مدر ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، آپ 20 جمادی الثانی کو مناتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے اور یہ کس طرح کا اختلاف ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ مدر ڈے کو اس شخصیت سے منسوب کیا جانا چاہیے کہ جو واقعی ماں کی عظمتوں کی بلندی پر ہو، جو خود تمام ماؤں کی رول ماڈل ہو، یعنی ہم ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور مائیں اس شخصیت کی طرف دیکھیں، اور اس شخصیت سے بڑھ کر ماں کہلانے کی حقدار کون ہو سکتی ہے؟ جو اس کائنات کی سب سے بلند، سب سے پرعظمت شخصیت کی جو رحمت للعالمین ہے، اس کی ماں یعنی ام ابیہا کہلائے۔ اس کے بعد ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ایک سیکولر تہوار کو مذہبی رنگ چڑھا دیا، پھر وہی فرقہ پرستی کی باتیں، پھر وہی مسالک کے جسے کہتے ہیں کہ مناظرے، اس طرح تو عیسائی دنیا بھی کل کلاں کو مدر ٹریسا کا نام ہی انہوں نے مدر رکھ دیا ہے، مدر ٹریسا یا بی بی مریم پہ منانا شروع کر دیں گے۔ تو ہم کہیں گے کہ بھئی آپ تاریخ پڑھیے، مدر ٹریسا یا بی بی مریم کو اپنی رہبر رہنما کہنے والوں نے خود اقرار کیا تھا کہ ہم ایسی شخصیات کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، تو یہی حق پر ہیں اور ان سے مصالحت کر کے جزیہ دے کر اپنی جان چھوڑو۔ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا اور پاک و پاکیزہ کر دیا اور منتخب کر لیا مریم کو دنیا کی تمام عورتوں پر۔ ایک شخص آیا اور امام ششم، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا بی بی مریم ہی تمام عورتوں کی سردار ہیں؟ تو امام ششم نے جواب دیا کہ بی بی مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی اور ہماری جدہ تمام زمانے کی عورتوں کی سردار، تو جو تمام زمانے کی عورتوں کی سردار ہو وہ تمام زمانے کی ماؤں کی بھی سردار ہوگی۔ چنانچہ 20 جمادی الثانی سیدۃ النساء العالمین سے منسوب ہونا چاہیے۔ پھر آخر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مدر ڈے کو آپ یوم مادر یا اسلامی رنگ دے کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ نے اس کو پرشنائز کر دیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مادر کیونکہ فارسی کا لفظ ہے، ہم نے اس کو پرشنائز نہیں، ہم نے پرشنائز نہیں کیا، ہم نے اس کو اسلامائز کیا ہے۔ ہم مغرب سے اگر کوئی چیز لیں گے تو جس طرح ہم سبزی لیتے ہیں، جس طرح ہم گوشت لیتے ہیں، ہم غذا کی کوئی چیز لیتے ہیں، اس کو دھو کے نجاست ہٹا کر اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح یوم مادر بھی ہم اس طرح منائیں گے جس طرح منانے کا حق ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر ڈائنامکس، تمام تر جوش و خروش کے باوجود مغرب اب تک مدر ڈے اس طرح نہیں منا سکا کہ جس طرح منانا چاہیے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ مادیت پرستی میں مبتلا لوگوں نے اپنی ماں کو اتنا ناراض کیا کہ اس کو منانے کے لیے باقاعدہ مدر ڈے منانا پڑا۔ تو ہم کہیں گے
کہ ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ماں کی حقیقی عظمت سمجھائیں گے اور ماؤں کو یہ بھی بتلائیں گے کہ آپ کا وہ تقدس مقام و مرتبہ کیوں نہیں رہا، کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کے سامنے حقوق کی تو بات کی ہے، لیکن خود اپنے اذہان میں، اپنے دلوں میں جھانک کر اپنے فرائض پہ نظر ثانی نہیں کی. یعنی مائیں اپنے فرائض بھول کر اپنے حقوق مانگ رہی ہیں. تو اگر مائیں اپنے فرائض کو یاد رکھتی تو بچے بھی ان کو حقوق دینے کے لیے تیار رہتے. آخر میں ہم ایک بات دور جدید میں رہنے والے لوگوں سے کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کل کا انسان شارٹ کٹس پسند کرتا ہے، چنانچہ ہم کیا سال بھر محنت کریں، بس ایک دن ماں کو کارڈز لکھ کر واٹس ایپ کر کے یا سیلفی لے کر یا ایک بوکے یا ایک گفٹ لے کر ہم پورے سال کی تلافی کر دیتے ہیں. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک بات ہے شارٹ کٹس کی تو اسلام خود شارٹ کٹس پہ مشتمل ہے. خالق کائنات سے زیادہ انسان کی طبیعت و فطرت کو کون پہچان سکتا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بے شک انسان عجلت پسند واقع ہوا ہے. تو ہم اس کو اس طرح کہیں گے کہ اسلام نے ہر موقع پہ کوشش کی ہے آپ کو ایسے شارٹ کٹس دے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مجبوری لاچاری آ جائے تو آپ اس شارٹ کٹ پہ عمل کر کے آگے بڑھ جائیں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام قرآن کا ثواب ایک شارٹ کٹ ہی تو ہے. سونے سے پہلے وضو کرنا اور پوری رات کی شب بیداری کا عبادت کا ثواب لینا ایک شارٹ کٹ تو ہے. کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا اس دن روزے کے ثواب کو حاصل کرنے کے مترادف ہونا یہ ایک شارٹ کٹ ہی تو ہے. اور والدین کے حوالے سے کہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت حج مقبول کا ثواب رکھتا ہے، کتنا بڑا شارٹ کٹ. تمام تر وسائل کے باوجود 4,95,000 کا اس دفعہ آپ کا حج ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں حج مہنگا ہو گیا ہے، نمازیں تو فری ہیں، وہ تو پڑھ لیں کم از کم اگر حج پہ نہیں آ سکتے. تمام تر خرچے کے باوجود چھٹیاں لینی پڑتی ہیں، بچوں کو کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے، پھر صحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مسائل سیکھنے پڑتے ہیں. اس کے باوجود کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج مقبول ہو گیا. اور یہاں ماں باپ کو آپ مسکرا کے دیکھ لیں، گھور کے نہیں کہ ماں آپ تو بس مجھے ہی ڈانٹتی رہتی ہیں، آپا کو تو کچھ نہیں کہتی، بھائی جان کو تو کچھ نہیں کہا جاتا. تو یہ جو آپ نے ناگواری سے دیکھا، امام فرماتے ہیں کہ جس نے اچھا بعض اوقات ماں غلطی سے بھی ڈانٹ دیتی ہے، اس پہ آپ کا منہ بننا ہے، دیکھا جائے بظاہر جائز ہے، ٹھیک ہے آپ نے غلطی سے ڈانٹ دیا، ماں نے تو آپ نے بتا دیا ابھی آپ کیوں ڈانٹتی رہتی، میں نے تھوڑی یہ کام کیا. اگر ماں باپ نے غلطی سے کسی بات پہ ڈانٹ دیا اور آپ نے ناگواری سے دیکھ لیا تو آپ کی نمازیں مقبول نہیں ہوں گی، نمازیں قبول نہیں ہوں گی. آیت اللہ دست غیب گناہان کبیرہ میں لکھ دیں. تو اگر وہ صحیح ڈانٹیں اور پھر آپ گھور کے دیکھیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا انجام کیا ہوگا. تو جہاں ماں باپ کی زیارت ایک بہت آسان شارٹ کٹ ہے حج مقبول کا، وہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے کہ ماں باپ کا نافرمان فرعون کے ساتھ محشور کیا جائے گا. ماں باپ کی نافرمانی شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے. ماں باپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 مرتبہ توحید کے ساتھ مشروط کیا ہے، توحید کے ساتھ رکھا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور ماں باپ کی فرما برداری کرو. اس سے پہلے کہ ہم والدین میں ماں کی ترجیح، ماں کی فوقیت اور ماں کی عظمت پر کچھ دلائل دیں، عقلی طور پہ دیکھتے ہیں. یعنی قرآن و حدیث سے ہٹ کر ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک مسلمان، ایک ایتھیسٹ بھی ماں کی عظمت کو کس طرح آسانی سے سمجھ سکتا ہے. ماں کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ پہلی دلیل کہ جو اس مقام کو ممتاز کرتی ہے باپ سے، تقربی رشتہ ہے. ماں کا رشتہ تقربی رشتہ ہے، یعنی قریب ترین رشتہ.
باپ زیادہ سے زیادہ آپ کو گلے لگا سکتا ہے، آپ اس کا ہاتھ چوم سکتے ہیں۔ ماں وہ شخصیت ہے کہ جس کے جسم کا جز تھے آپ، اور 9 مہینے تک جز رہے، اور ماں نے اپنے دودھ کو پلانے سے پہلے اپنا خون آپ کو پیش کیا، اپنے جز کا، اپنے جسم کا جز بنایا، سب سے پہلے رشتہ۔ اسی لیے جاپان میں آج بھی جب کسی بچے کی ڈیٹ آف برتھ پوچھی جاتی ہے تو 9 مہینے اس میں ایڈ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ماں کا کمال ہے، اور ماں کیوں نہ باپ سے پہلے بچے کو اور باپ سے زیادہ بچے کو سمجھے کہ وہ بچے کو 9 مہینے پہلے سے جانتی ہے، 9 مہینے پہلے سے اس کے قریب تھی، جو کوئی اس کو نہیں جانتا تھا ماں جانتی تھی۔ پھر اس کے بعد ماں کا رشتہ تخلیقی رشتہ ہے۔ اللہ نے جب اپنا خلیفہ چننے کے لیے روئے زمین پہ نگاہ ڈالی تو اس کو مرد نظر آیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر اس نے ایک مرد کا انتخاب کیا کہ میرا خلیفہ تم ہو، اور تم جو ہے انسانوں کو ہدایت پہ لاؤ گے۔ لیکن جب اس نے اپنی تخلیقات کے لیے کسی مخلوق کو ڈھونڈنا چاہا تو اس کی نظر انتخاب عورت پہ پڑی، یعنی عورت یا ماں واحد مخلوق ہے کہ جو مخلوق بھی ہے خالق بھی ہے۔ اس پوری کائنات کا خالق خدا ہے، اور خدا کی مخلوق کی خالق ماں ہے۔ اسی لیے جب خدا کو انتخاب کرنا پڑا کہ میں کسی بچے کو ماں یا باپ کے بغیر اس دنیا میں بھیجوں، تو اس نے ماں کا انتخاب کیا کہ باپ کے بغیر تو عیسیٰ آ سکتے ہیں لیکن ماں کے بغیر نہیں آ سکتے۔ صلی اللہ علیہ ماں تو خدا کی توحید میں شریک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ایک بات کہ شرک کے فتوے دینے والے فوراً کھڑے ہو جائیں گے، اس سے پہلے کہ وہ فتویٰ دیں ہم وضاحت کر دیں۔ آپ نے عدل میں پڑھا ہوگا خدا کے ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی۔ ولایت تکوینی یعنی انسان کی بقا کا بندوبست، انتظام، کھانا پینا، لباس، سائبان، بیماری، حوادث سے بچانے کے لیے انتظام، بندوبست۔ تو مجھے بتائیے دنیا میں وہ پہلی شخصیت کہ جو آپ کو غذا فراہم کرتی ہے، جو آپ کو سائبان دیتی ہے، جو آپ کو لباس پہناتی ہے، جو آپ کی پرورش کرتی ہے، حادثات سے دور رکھتی ہے، سب سے پہلے وہ ماں ہی تو ہوتی ہے۔ تکلیف بچے کو ہوتی ہے، چوٹ بچے کو لگتی ہے، تکلیف ماں کو ہوتی ہے۔ وہ ایک تصویر ہم نے دیکھی کہ ماں اپنے بچے کو ہاسپٹل میں انجیکشن لگا رہی ہے، کمپاؤنڈر بچے کو انجیکشن لگا رہا ہے، بچہ خاموش ہے اور ماں آنکھ بند کر کے اس طرح کا ایکسپریشن دے رہی ہے کہ شاید تکلیف اس کو ہو رہی ہے۔ تو ماں تو وہ ہنستی ہے کہ بچے کی تکلیف اپنے سر لے لیتی ہے۔ اور رزق کی جہاں تک بات ہو تو وہ اس طرح باکمال لاجواب انداز سے فراہم کرتی ہے کہ اس کی 4 اولادیں ہوں، کمرے میں ٹیبل پہ 4 سیب رکھے ہوں، 4 اولادیں اور ایک ماں، یعنی 5 افراد اس کمرے میں موجود ہوں، تو ایک شخصیت اس میں ایسی ہوگی جو فوراً کہے گی کہ مجھے سیب پسند نہیں، تاکہ باقی 4 ایک ایک سیب کھا لیں، اور وہ شخصیت ماں ہی کی ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرے۔ یہ ہے ولایت تکوینی۔ اللہ رازق ہے، لوگوں کو رزق دیتا ہے، لیکن کس کے ذریعے سے دیتا ہے؟ اللہ خالق ہے، لوگوں کو تخلیق کرتا ہے، لیکن کس کے ذریعے سے تخلیق کرتا ہے؟ ولایت تشریعی، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کی بقا کا انتظام کیا بلکہ انسان کی تربیت کا بھی انتظام کیا۔ بقا کے لیے کھانا پینا، پھل سبزی، اناج اگایا، اور تربیت کے لیے ائمہ انبیاء کو بھیجا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ ایک انسان نبی یا امام کی اطاعت سے پہلے کیا اپنی ماں کی اطاعت نہیں کرتا؟ نبی یا امام کو سننے سے پہلے کیا اپنی ماں کی بات نہیں سنتا؟ 5-10 سال بلوغت تک، شعور تک پہنچنے سے پہلے تو وہ ماں ہی کی بات مان رہا ہوتا ہے۔ تو ماں تشریعی انتظام میں، تربیت کے انتظام میں نبی سے سبقت لے جاتی ہے۔
نبی تو بڑوں کو سکھاتا ہے جب وہ بڑے ہو جائیں، لیکن ماں یہ کہتی ہے میں تو اس کو سکھاؤں گی جس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، میں اس کو بولنا سکھاؤں گی جس کو بولنا ہی نہیں آتا۔ اور پھر یہ ہماری ماں ہی تو ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ نبی ہے، یہ امام ہے، یہ تمہارا خدا ہے۔ کس طرح؟ اللہ ایک، پنجتن پاک، امام 12، معصوم 14 اور انبیاء اتنے سارے، یہ کس نے سکھایا؟ ماں اپنا احترام بعد میں سکھاتی ہے، وہ تو ہمیں درس القائم کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے پتہ چلتے ہیں، لیکن انبیاء اور ائمہ کا احترام، اہل بیت کی محبت پہلے سکھاتی ہے۔ وہ تو بڑے سکھاتے ہیں کہ بیٹا تم اپنی ماں سے کس طرح بات کر رہے ہو، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میری ماں ہے جس نے مجھے دوسروں کا احترام سکھایا، میں خود اس کا احترام نہیں کر رہا۔ تو یہ ہے تقربی رشتہ، تخلیقی رشتہ، ولایت تکوینی یا تکوینی رشتہ، تشریعی رشتہ۔ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ عورت کون ہوتی ہے؟ ماں ہی تو ہوتی ہے۔ اب فوراً نئی نویلی دلہن یا زوجہ یا شریک حیات تڑپ کر کہہ سکتی ہیں کہ بھئی یہ بیوی بھی تو ہو سکتی ہے، آپ صرف ماں ہی کی کیوں جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں؟ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو یا تو اس کی ماں ہوگی یا پھر بیوی۔ تو مجھے بتائیے اس بیوی کی تربیت کہ تمہیں پرائے گھر جا کے کیسے رہنا ہے، شوہر کی خدمت کیسی کرنی ہے، اپنے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، اس کو کس نے سکھایا؟ اس کی ماں نے تو سکھایا ہے۔ تو اگر کسی کامیاب مرد کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہے تو اس بیوی کے پیچھے بھی تو اس کی ماں کا ہاتھ ہے۔ تو من حیث المجموعی ہر مرد کے پیچھے، حتیٰ کہ ہمیں کہنے دیجئے نبی اور امام اور رہنما اور مفکرین کے پیچھے بھی ماں ہی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو اس مقام پر پہنچایا۔ رسول پہ جب پہلی وحی آتی ہے، ماں نہیں ہوتی تو اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہی زوجہ ایک ایسی شخصیت کی پرورش کرتی ہے ماں بن کر جو تمام انسانیت کی ماں کہلاتی ہے۔ اس کے بعد اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو ماں کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، لیکن چرچا تو نہیں ہوتا، کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں آتی، لوگوں کی کامیابی کی نیوز تو آتی ہے لیکن ماں کی نہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے جب بھی آپ کسی عمارت کی تعریف کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ نے اس کی بنیاد کی تعریف نہیں کی ہوگی، یہی کہا ہوگا کیا اچھے در و دیواریں ہیں، کیا دروازے ہیں، کیا چھت ہے، کیا انٹیریئر ڈیزائننگ، کیا فرنیچر ہے۔ کیا کبھی کسی نے کسی عمارت کی بنیاد کی تعمیر کی، تعریف کی؟ حالانکہ بنیاد ہٹا دی جائے تو وہ عمارت لمحے بھر میں ڈھہ جائے۔ تو ماں وہ بنیاد ہے کہ جس پہ پوری عمارت کھڑی ہے۔ جس طرح عمارت کی تعریف ہوتی ہے اور عمارت جس بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا، اس کی تعریف نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ عمارت کو اپنے اوپر کھڑا رکھتی ہے، اس کا بوجھ برداشت کرتی ہے۔ اسی طرح ماں بھی ہوتی ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا، لیکن پھر بھی لوگ کی تعریف نہ کرنے کے باوجود وہ اپنے بچوں کی تربیت جاری رکھتی ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ آئیے سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ماں کو باپ پہ کیوں فوقیت ہے؟ تو قرآن میں سورہ احقاف آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اور اس کی ماں نے مشقت کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا، پیدا کیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور حمل
و رضاعت کی مدت 30 مہینے ٹھہری، سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ یہ تمام گفتگو پرنٹ آؤٹ کی فارم میں موجود ہے، وہ آپ کو درس کے آخر میں مل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں تو لکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اس حدیث کی اس قرآن کی تفسیر اور تشریح خدا حدیث میں ملتی ہے۔ جب پوچھا گیا رسول اللہ سے کہ ماں کو باپ کے اوپر 3 درجے فوقیت ترجیح کیوں، تو رسول نے فرمایا حمل کی وجہ سے، زچگی کی وجہ سے، پیدائش کی وجہ سے، رضاعت دودھ پلانے کی وجہ سے۔ اب ان تینوں اسٹیپس، تینوں مشقت سے بھرپور مرحلوں کی خود اپنی اپنی الگ الگ فضیلت کتنی ہے جان لیجئے۔ حمل کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو دوران حمل، مدت حمل کا جو دور گزارتی ہے، اس میں ہر دن اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، ہر رات عبادت یعنی شب بیداری کا ثواب ملتا ہے، اور اپنی جان و مال سے جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھ آدمی کہ جب گھر میں ہوتا ہے، حالت امن میں ہوتا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دن میں روزے رکھ سکتا ہے اور رات میں عبادت کر سکتا ہے، اور اگر مرد ہو، جنگ کی حالت ہو، تو وہ جہاد پہ جا سکتا ہے۔ عورتوں پہ جہاد ساقط ہے۔ یہاں حاملہ عورت جو سیڑھی بچاڑی بعض اوقات نہیں چڑھ سکتی، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی، اس کو جہاد کا ثواب جان و مال سے، یعنی جان سے بھی اور مال سے دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد زچگی، پیدائش کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک شخص آیا رسول کے پاس، کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر حج کروایا۔ آج ہم صفا مروہ پہ دیکھتے ہیں لوگ جو ہے وہ ویل چیئر پہ اپنی ماں کو سعی کروا رہے ہوتے ہیں، یا طواف کروا رہے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی پورا حج کروا رہے ہوتے ہیں، تو بڑے خوشی خوشی آگے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے پورا حج اپنی ماں کو ویل چیئر پہ بٹھا کر۔ تو اس شخص کا کیا کہنا کہ جس نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کے پورا کا پورا حج کروایا ہو، وہ آ کے فخر سے رسول سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے حج کروایا۔ تو رسول نے فرمایا کہ تو نے اس ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں دیا جو دوران حمل، یا بعض جگہ آیا دوران زچگی، اس نے درد کی وجہ سے اپنی منہ سے نکالی، اس ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ پھر رضاعت، دودھ کے ہر گھونٹ کے عوض عورت کو اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کروانے کا ثواب ملتا ہے، پورے 9 مہینے دودھ کے ہر گھونٹ کے بدلے میں۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دودھ پلانے کا زمانہ رضاعت 2 سال مکمل ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے جیسے آج پاک ہوئی ہو۔ یہ حدیث، یہ روایت اور یہ صلہ آپ نے حج کے حوالے سے سنا ہوگا، آپ نے ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے سنا ہوگا، اس میں بھی خلوص، پھر مسائل اور تمام چیزیں۔ یہاں فقط دودھ پلانا ہے، جو ایک عورت مسلمان بھی نہیں ہے، جو توحید بھی نہیں جانتی، اس کو بھی دودھ پلانا ہے، اور اس کے لیے بالکل ایسا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک، اس کی بخشش ہو گئی۔ ایک شخص رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول، کیا ماں باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ دیکھ، باپ کا حق تو ادا ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کہ تو تمام عمر روزانہ باپ کی خدمت کر، روزانہ باپ کی خدمت کر، کوئی ایک دن بھی ناغہ نہ ہو، تب کہیں جا کے باپ کا حق۔ یہ بھی بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال ممکن تو ہے۔ لیکن ماں کے حق کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صحرا کے ذروں کے برابر اور بارش کے قطروں کے برابر بھی زندگی پائے تو اس ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں، زندگی نہ پائے، صحرا کے ذروں کے برابر اور بارش کے قطروں کے برابر اپنی ماں کی خدمت کے لیے کھڑا رہے، آرام تک نہ کرے، نیند تو بہت دور کی بات، تو بھی وہ اس ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتا جو زمانہ حمل میں عورت کو اسے اپنے پیٹ میں رکھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے جو آہ نکلتی ہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ماں کا حق اور یہ ہے باپ کا حق۔ باپ کا حق پھر بھی کسی حد تک ممکن ہے، لیکن ماں کا حق ناممکن ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد علیہ لیکن دیکھیے، جیسے ہم نے آپ کو بتلایا کہ ماں کی فضیلت کے حوالے سے، ماں کے مقام کے حوالے سے حقوق و فرائض دونوں ضروری ہیں، یعنی آپ کو اپنی ذمہ داری دیکھنی ہے اور ماں کو اپنی ذمہ داری دیکھنی ہے۔
تو پہلے تو ہم ان ذمہ داریوں کی طرف آ جاتے ہیں جو اولاد کو بحیثیت اولاد اپنی ماں کی طرف ادا کرنی ہے۔ ماں کی فرما برداری کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا صلہ ہوتا ہے؟ ایک شخص رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ رسول نے کیا کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، کہ میں نے ایسے گناہ بھی کیے ہیں جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ خدا نہیں معاف کرے گا۔ رسول نے پوچھا تمہیں کون سا گناہ کیا؟ تو اس نے بتایا میں نے اپنی بچی کو جب وہ پیدا ہوئی تھی زندہ درگور کر دیا تھا۔ تو رسول نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اسی طرح ایک اور شخص آیا رسول کے پاس، کہنے لگا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں۔ تو رسول نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ماں تو زندہ نہیں۔ کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو۔ جب وہ چلا گیا تو رسول نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کی بخشش آسان ہو جاتی۔ ماں کی اطاعت سے انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اویس قرنی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب وہ مدینے آتے ہیں اور ماں کہتی ہے کہ آدھے دن سے زیادہ نہ ٹھہرنا۔ اب اس زمانے میں موبائل اور میسیجز کا سسٹم تو تھا نہیں، جب وہ آئے تو پتہ چلا کہ رسول گئے ہوئے، اور آدھا دن جب گزر گیا تو وہ جانے لگے۔ لوگوں نے کہا بس آتے ہی ہوں گے۔ تو اویس قرنی نے کہا نہیں، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے۔ اچھا، یمن جاتے جاتے بھی کئی دن لگ جائیں گے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ایک دن میں وہاں ٹھہر جاؤں گا، گھوڑا بھگاتے ہوئے، سواری بھگاتے ہوئے تیزی سے لے جاؤں گا، بات برابر ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ ماں نے کہا تھا کہ مدینے میں آدھے دن سے زیادہ نہ ٹھہرنا، چنانچہ یہ چلے گئے۔ اور ان کی وہ فضیلت رسول اللہ نے بیان کی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اویس تو چلے گئے، اپنی خوشبو چھوڑ گئے۔ یا اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے۔ اویس قرنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، جو آپ سے دعا کرواتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ کہتے ہیں مدینے سے ایک صاحب گئے اپنے لیے دعا کروانے، تو اویس قرنی نے دعا کی اور دعا کے بعد کہا کہ میری دعا قبول ہو جائے گی بشرط یہ کہ تم منافق نہ ہو۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ منافق تھے۔ تو مستجاب الدعوات کے درجے پہ انسان کو پہنچا سکتی ہے۔ جان کنی کی کیفیت، کہتے ہیں کہ انسان کے گناہ زیادہ ہوں یا بہت بدتر گناہوں میں ملوث ہو تو جان کنی کی کیفیت بہت مشکل ہو جاتی ہے اور بہت مشکل سے جان نکلتی ہے، طویل ہو جاتا ہے وہ دور، وہ مدت، وہ وقت جس میں اس کی جان نکلنی ہو۔ پھر مرنے کے بعد انبیاء سے ایک درجے نیچے، جس طرح ماں باپ کا نافرمان دوزخ میں فرعون سے ایک درجے نیچے ہوگا، یعنی سب سے زیادہ عذاب فرعون، اس کے بعد اس کا جو نافرمان ہو۔ اسی طرح جنت میں ماں باپ کا فرما بردار انبیاء سے ایک درجے نیچے ہوگا۔ بلکہ ہمیں تو نبی کا پڑوسی بتایا گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرا پڑوسی کون ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں جگہ، فلاں مقام، فلاں دکان پہ۔ تو موسیٰ گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو قصائی ہے، اس کی پاس دکان پہ دن بھر بیٹھے رہے، کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ گئے گھر پہ تو پتہ چلا کہ وہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ تو پوچھا بھئی تم کیا کرنے جاتے ہو؟ کہتے میری بوڑھی ماں ہے، اس کو بار بار پوچھنے جاتا ہوں کہ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں۔ کہتے تم کیا کرتے ہو؟ گھر میں آنے کے بعد کہیں میں اس کا منہ دھلاتا ہوں، میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بالوں میں کنگھی کرتا ہوں، اس کے پیر دباتا ہوں، اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں۔ تو مجھ سے نے کہا ٹھیک ہے تم یہ خدمت میرے سامنے کرو۔ تو وہ خدمت کرنے لگا، ماں کے پیر دبانے لگا۔ پھر جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس نے اپنے بچے کے کان میں کچھ کہا جس پہ وہ مسکرا دیا۔ پھر ماں سو گئی، یہ کمرے سے باہر آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری ماں نے تمہارے کان میں چپکے سے کیا کہا تھا اور تم مسکرائے کیوں تھے؟ تو اس نے کہا کہ ماں، جب بھی میں ماں کی خدمت کرتا ہوں تو سونے سے پہلے چپکے سے وہ میرے کان میں ایک دعا کرتی ہے جس میں میں مسکرا جاتا ہوں کہ وہ دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ کہنے کیا دعا کرتی ہے؟ کہ میری ماں دعا کرتی ہے خدا تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو دیکھیے بعض اوقات ماں ایسی دعا کرتی ہے لگتا ہے کہ قبول ہی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ دے دیتا ہے۔ یوم مادر چونکہ بی بی کی سیرت اور بی بی کی زندگی کے حوالے سے ہیں تو آپ خود بی بی کا بطور مادر رشتہ اور طریقہ اور روش دیکھ لیجئے۔
بی بی خدیجہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو انتقال بستر مرگ پہ وہ کہتی ہیں بی بی سیدہ کو بلا کر کہ آج کے بعد سے تم کو اس گھر کا خیال رکھنا ہے اور میری تمام تر ذمہ داریاں تمہارے حوالے. کیا عمر تھی ان کی؟ فقط 5 سال. اس 5 سال میں مجھے کہتے ہیں نا کہ بی بی خدیجہ جو ہے وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ میرے بعد میرے شوہر کا کیا ہوگا، لوگ اتنے ظلم و ستم کرتے ہیں، میں تسلی تشفی کے لیے موجود ہوں، ان کو تسلی تشفی کون دے گا، ان کی خدمت کون کرے گا. تو بطن مادر سے آواز آتی تھی کہ ماں فکر نہ کرو، میں ان کی خدمت ایسے کروں گی جیسے ان کی ماں کیا کرتی تھی. جبھی تو آپ کا لقب محدثہ پڑا. اور پھر کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد بی بی نے وہ خدمت کی کہ انسان حیران رہ گیا. مکے کی زندگی آپ تمام لوگوں کے سامنے کس طرح مشکل ترین حالات تھے، اتنے مشکل ترین حالات تھے کہ نہ رسول اپنے اصحاب پر ہونے والے ظلم کی دستگیری کر سکتے تھے، منع کر سکتے تھے، روک سکتے تھے، نہ رسول پہ ہونے والے ظلم کو ان کے اصحاب روک سکتے تھے. اتنے طاقتور تھے کفار. ایک دفعہ رسول مکے میں بیت اللہ کے سامنے، کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں. ابو جہل ملعون کہتا ہے کہ کون ہے جو محمد کی پیٹھ پہ اوجڑی ڈالے، کوڑا کرکٹ ڈالے. مغیرہ بن شعبہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں ڈالتا ہوں، اور اس نے اونٹ کی اوجڑی لے کر رسول اللہ کی پیٹھ پہ رکھ دی. وہ جو اوجڑی ہم پھینک دیتے ہیں اور سویپر آ کے اس کو لے کے جاتا ہے. بی بی کو جب کسی نے خبر دی، 6 سال بمشکل ان کی عمر تھی، تو وہ بھاگتی بھی گئی. وہاں پہ تمام لوگ موجود تھے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ رسول کی پیٹھ سے اوجڑی ہٹاتا. ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، یہ تمام لوگ کھڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے رؤسا اور کفار اور مشرکین مکہ. بی بی 6 سال کی عمر میں آپ کی پشت مبارک سے اوجڑی ہٹاتی ہیں، گھر آتی ہیں اور آپ کا سر دھلاتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کا سر دھلاتی ہے. اب 6 سال کی بچی، اس کی ہمت دیکھیے، کفار مکہ کے درمیان جا کر اپنے باپ کو، ان کو ظلم و ستم سے نکال کے لاتی ہے. جنگ احد آتی ہے، لوگوں میں افواہ اڑ جاتی ہے کہ رسول مارے گئے. بی بی کے گھر تک خبر آتی ہے، وہ بھاگتی بھی جاتی. کتنی دور ہے جو زیارت پہ جاتے ہیں مدینے کی، تو مدینے سے باہر پہاڑ، بھاگتی بھی جاتی ہیں، اور جب تک اپنے بابا کو دیکھ نہیں لیتی اس وقت تک سکون نہیں پاتی کہ میں نے سنا تھا کہ آپ زخمی ہوں گے، چنانچہ میں دیکھنے آئی ہوں. جنگ خندق، اصحاب رسول سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کا بندوبست کیجیے. رسول اللہ کپڑا ہٹا کر اپنے پیٹ پہ بندھے ہوئے 2 پتھر دکھاتے ہیں کہ تم سے زیادہ تو بھوک مجھے ہے، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. اور کہتے ہیں کہ اسی وقت جو ہے بی بی کے گھر میں کوئی آٹا دے کے جاتا ہے. بی بی 2 روٹی پکا پاتی ہیں، آپ ہیں اور جناب حسنین ہیں، 2 روٹی بمشکل پوری ہو، لیکن پھر بھی 1 روٹی اپنے لیے رکھتی ہیں اور 1 روٹی ہاتھ میں لے کر، تھالی میں لے کر جنگ خندق کے میدان میں پہنچ جاتی ہیں. کہاں جنگ خندق کے میدان مدینے سے باہر. اور روٹی رسول کی خدمت میں پیش کرتی ہیں کہ 2 روٹیاں میں نے پکائی تھی، 1 میں نے جناب حسنین کے لیے رکھی، 1 روٹی میں آپ کے لیے لائی ہوں. تو رسول خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ پہلا کھانا ہے جو میں 3 دن کے بعد کھاؤں گا. ایسی خدمت کوئی ماں ہی کر سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کو ماں ہی کی طرح عزت دیا کرتے تھے. جب بی بی آتی تھی تو جہاں بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے یہاں گھروں میں بچے آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں، بیٹا بھی جاؤ، بھی میں مصروف ہوں، دروازہ بند کر دیتے. رسول فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس جگہ پہ ابا بچھاتے تھے اور پھر بی بی کو وہاں بٹھاتے تھے. نہ صرف یہ کہ اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے بلکہ ابا بچھا کے بٹھاتے تھے کہ گویا مجھ سے بھی زیادہ محترم ہو تم میرے نزدیک. تو جسے کہتے ہیں کہ رسول کے پہلو میں جو بیٹھے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس کے پہلو میں خود رسول بیٹھے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور یہی وہ خدمت تھی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بچے تو دیکھ کر عمل کرتے ہیں. یہی وہ خدمت تھی، وہی عزت، یہی عزت و احترام تھا کہ جس کو جناب حسنین نے اپنی ماں سے سیکھا. کہ حتیٰ کہ روز شہادت جب کہا گیا کہ تمہاری ماں نہیں ہے، تم لوگ کھانا کھا لو، تو کیا کہا شہزادوں نے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی بھی ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا، اور جب تک ماں نہیں ہوتی تھی وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. جب بتایا گیا کہ وہ
شہید ہو گئی ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں، تو وہ کس طرح بلکتے ہوئے ماں سے لپٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک رات ماں آپ سے راضی ہو کے سو جائے، اکثر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں گھر میں، ہم امی کے پاس جاتی ہیں، امی آپ ہم سے راضی ہیں، امی خوش ہو جاتی ہیں، ہاں بیٹا میں آپ سے راضی ہوں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ ایک رات اگر ماں آپ سے راضی ہو کے سو جائے تو وہ 1 سال کے جہاد سے بہتر ہے۔ 1 سال کا جہاد، کوئی مشکل کام نہیں۔ روزانہ آپ سونے کے لیے جاتے ہیں، سونے سے پہلے امی کے کمرے میں چلے جائیں، 10-15 منٹ بیٹھ جائیں، پاؤں دبا دیں، سر دبا دیں، گولیاں ہاتھ میں دے دیں، کوئی چیز مانگ رہی ہیں گلاس کا پانی، گلاس تھما دیں اور بیٹھ کے ہلکی سی گپ شپ کر لیں۔ خصوصاً اس دن جس دن کوئی نوک جھوک ہوئی ہو، کوئی ان کو صدمہ پہنچا ہو، اور پھر ان سے یہ پوچھ کے کہ امی آپ مجھ سے راضی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات بتا دیں جو آپ کی شخصیت میں ان کو ناگوار گزرتی ہو، ایسا عمل، تو آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں جو آپ کی تربیت کا ایک حصہ بھی بن جائے اور ماں آپ سے راضی بھی ہو جائے اور 1 سال کے جہاد کا ثواب آپ کو مل جائے۔ اب آئیے دوسری طرف کہ ماں کی نافرمانی سے کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس طرح شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں جگہ دی۔ سورہ مریم آیت نمبر 32، سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ ہے، چیپٹر 19 ورس نمبر 32، کہ وَبَرَّ بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ اللہ نے مجھے اپنی ماں سے نیکی کرنے والا بنایا اور مجھے جبار و شقی نہیں بنایا۔ تو علماء اعلام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو دکھ پہنچاتا ہے، تو اس کی شقاوت اور جباریت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شقی کسے کہتے ہیں کہ جس پر کسی بات کا اثر نہ ہو۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے، لوگ مجلس سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پند و نصائح سنتے ہیں، لیکن کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں ہمارے آنکھوں میں نمی نہیں ہوتی۔ تو اپنے والدین کے حقوق اور اپنے والدین کا احترام سے رجوع کیجیے، اس پلٹ کے اس کو دیکھیے کہ کیا میں اپنے والدین کا احترام کر رہا ہوں، خصوصی طور پہ ماں کا۔ ماں کچھ کہتی تو نہیں ہے، آپ منہ بنا کے ناگوار انداز سے ان کو کچھ بھی کہہ دیں، ماں کچھ کہے گی نہیں، اس لیے ہمیں احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ تو چنانچہ جو ماں باپ کا، خصوصی طور پہ ماں کا نافرمان ہوتا ہے وہ شقی ہو جاتا ہے۔ اور جبار کسے کہتے ہیں کہ جو اپنے حقوق کا تو طلبگار ہو لیکن اپنے فرائض کی اس کو کوئی فکر نہ ہو، کہ اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے یہ نہیں ملا، اور آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں اس کو اس کی فکر نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں جبار۔ بخت النصر اپنے زمانے کا شقی ترین بادشاہ گزرا ہے۔ 2 بادشاہ مسلمان گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور 2 بادشاہ کافر گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ جو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں اس میں سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام، اور جو کفار گزرے ہیں اس میں بخت النصر اور فرعون۔ تو بخت النصر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں کی نافرمانی کیا کرتا تھا اور نہایت شقی تھا، کہ ایک دفعہ وہ اجلاس میں بیٹھا ہوا تھا اپنے وزیروں اور اپنے مشیروں کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو پتہ چلا کہ آگے غلام نے بتایا کہ باہر ایک ضعیفہ ہے جو آپ کا انتظار کر رہی ہو، کہہ رہی ہے کہ میں اس سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ غصے میں نکلا تو پتہ چلا کہ اس کی ماں، کہتے ہیں کہ اس نے تلوار نکال کے اپنی ماں کا سر قلم کر دیا۔ اتنا شقی بادشاہ تھا کہ اس نے جب اسرائیل پہ حملہ کیا تو 70,000 لوگوں کو قتل کیا، اس کے باوجود بھی اس کی جسے کہتے ہیں کہ بھڑاس نہیں نکلتی تھی۔ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو یہ وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے یحییٰ علیہ السلام پر ظلم کیا تھا، اور وہاں کے بادشاہ نے اپنی محرم بھتیجی سے شادی کے لیے یحییٰ کو مجبور کیا تھا کہ تم فتویٰ دو کہ یہ جائز ہے، تم میری مخالفت نہ کرو۔ تو یحییٰ نے جب انکار کر دیا تو اس نے اپنی بھتیجی کے کہنے پر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کا جب خون گرا اس کے دربار میں، اس کے صحن میں، تو وہاں سے وہ خون گرنے کے بعد ابلنے لگا، زمین پہ جذب ہونے کے بعد دوبارہ، اور کہہ رہے ہیں وہ ابلتا ہی رہا۔ جب یہ بادشاہ وہاں پر آیا اور اس نے دیکھا یہ خون ابل رہا ہے تو اس نے کہا یہ خون کیوں ابل رہا ہے؟ بتایا گیا یحییٰ علیہ السلام کا یہاں پہ قتل ہوا ہے، ان کو شہید کیا گیا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو وہاں لا کر قتل کرنا شروع کیا۔ 70,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا، لیکن خون بند نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اب کون رہ گیا؟ کہنے لگے اب تو کوئی نہیں رہ گیا مردوں میں۔
عورتوں میں بھی کوئی نہیں رہ گیا، ایک ضعیفہ ہے جو شہر کے باہر جھوپڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، کہنے اس ضعیفہ کو لے کر آؤ۔ وہ ضعیفہ کو لے کر آئے، اس سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ وہی بھتیجی تھی جس سے بادشاہ نے زبردستی شادی کی تھی اور جس کی وجہ سے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ اس ضعیفہ کو بھی اس نے وہاں پہ قتل کیا، اتنا شقی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بہانے بنی اسرائیل کو ان کے سیاہ کرتوت کی سزا بھی دے دی۔ اس کے بعد جاں کنی کی کیفیت، کہتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے اس کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی جاں کنی کی کیفیت، موت کا دورانیہ بہت طویل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں رسول کو بتایا گیا کہ بھائی اس کی جاں کنی کی کیفیت ہے اور جان نکل کے نہیں دے رہی، تو رسول گئے تو آس پاس دیکھا، پوچھا اس کی ماں کہاں ہے؟ کہنے لگے اس کی ماں وہاں اس جگہ، وہ دیکھیے کونے پہ بیٹھی ہے۔ اس کی ماں کو بلایا، بھی کیا مسئلہ ہے، اس نے کیا ایسا کام کیا؟ کہنے میں اس سے ناراض ہوں، 6 مہینے سے ناراض ہوں۔ رسول نے کہا اس کو معاف کر دو، کہنے نہیں میں معاف نہیں کروں گی، کہنے تمہاری وجہ سے اس کی جاں کنی کی کیفیت ہے، جان نہیں نکل رہی۔ اس نے کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گی۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے لکڑیاں لے کر آؤ اور اس لڑکے کو، اس شخص کو جلا دو جس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ تو ماں چیخنے لگی کہ آپ اس کو جلا کیوں رہے ہیں؟ تو رسول نے کہا اس کو مرنے کے بعد بھی جلنا ہے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، تمہاری ناراضگی کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ تو یہ ماں کی ناراضگی ہے جو آپ کی جاں کنی کی کیفیت کو طویل کر سکتی ہے۔ مستحب نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہوں، باپ آواز دے تو آپ نہ توڑیں، ماں آواز دے تو آپ مستحب نماز نوافل توڑ کے جا سکتے ہیں۔ ماں باپ اگر منع کر دیں کسی سفر پہ جانے کے لیے کہ نہ جاؤ گھر پہ رہو، تو آپ مستحب سفر حتیٰ کہ زیارت پہ بھی نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ماں باپ منع کر دیں کہ بھئی تمہارے روزہ رکھنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تم بھوکے رہو گے، تم پریشان رہو گے، تمہیں کالج جانا ہے، تمہیں آفس جانا ہے، تو آپ ماں باپ کی دلجوئی کے لیے روزے کو ترک کر سکتے ہیں، ترک کر دینا چاہیے جسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جری نام کا ایک بنی اسرائیل میں شخص تھا، بہت عبادت گزار، ہر وقت پہاڑ پہ بیٹھا عبادت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کی ماں اس کے پاس گئی بلانے کے لیے، آواز دی، وہ اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے کہا بس عبادت جیسے ہوتا ہے کہ پھر نماز مکمل کر لوں، پھر یہ وظیفہ پڑھ لوں، پھر میں ماں، آج کل کے بچے تو خیر وہ موبائل پہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ گیم کمپلیٹ ہو جائے یا اوور کمپلیٹ ہو جائے، یہ میچ ختم ہو جائے، پھر وہ عابد تھا۔ تو عابد جو ہے اس نے کہا پہلے میں عبادت مکمل کر لوں، پھر وہ عبادت اس کی مکمل ہونے کو نہیں آ رہی۔ تو ماں جب تیسری مرتبہ آئی اس کو بلانے کے لیے اور وہ نہیں آیا، تو ماں نے اس کو بد دعا دی کہ خدا تجھے ذلیل کرے۔ اب جب وہ واپس گئی تو کہتے ہیں کہ ایک عورت پہاڑ پہ گئی، اس نے اس کو دعوت گناہ دی، اس نے قبول نہ کی، اس کو مسترد کر دیا، وہ پہاڑ سے نیچے اتری کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے، بادشاہ کے پاس گئی اور کہا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جری کو بلایا گیا اور عورت کے ساتھ تمام لوگ شریک ہو گئے کہ ہاں بھئی اس نے ایسے ہی کیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو پھانسی دینے کا حکم دیا، اور جب اس کو پھانسی دینے کے لیے جانے لگے تو یہ بیچارہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے اور جھوٹ بول رہی ہے، لیکن عورت کہہ رہی ہے نہیں یہ صحیح ہے۔ تمام لوگ اس کے ساتھ۔ اب اسی وقت جری کی ماں وہاں سے گزر رہی تھی، تو جب جری کو دیکھا تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ تو بڑا عبادت گزار تھا، یہ پھانسی کے پھندے تک کیسے پہنچ گیا؟ تو لوگوں میں سے کسی نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے بد دعا دی ہو۔ تو ماں کو اپنی فوراً بد دعا یاد آئی، تو ماں نے فوراً ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہ میں اپنی بد دعا جو ہے وہ واپس لیتی ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک چھوٹا بچہ تھا نوزائیدہ، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ گہوارے میں گواہی دی، اس بچے نے بھی گود میں کسی عورت کے گواہی دی کہ یہ جو ہے بچہ اس کا نہیں کسی اور کا ہے، اس عورت نے اس پر الزام لگایا۔ پھر اس کی جو ہے وہ گلو خلاصی ہوئی۔ تو ماں باپ کا نافرمان، خصوصی طور پہ ماں کا نافرمان جو ہے نہ دنیا میں فلاح پاتا ہے نہ آخرت میں۔ کہتے ہیں کہ اگر ماں کی خصوصی طور پہ آپ بے عزتی کریں، بے احترامی کریں، نافرمانی کریں تو بدقسمتی ڈیرے جما لیتی ہے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کام صحیح نہیں ہو پاتا، مفلسی ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ ایک شخص نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں، میرے کاروبار میں خسارہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور میں مفلسی کی حد تک پہنچ گیا ہوں، آپ کوئی وجہ بتلائیے اس کی، بہت ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو عالم دین نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو اس نے کہا کہ ماں باپ کی میں خدمت کرتا ہوں، جو وہ مانگتے ہیں دیتا ہوں،
جو وہ حکم کرتے ہیں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا یہی تو تمہاری غلطی ہے، اور وہ گھبرا گیا کہ ماں باپ کا حکم ماننا اور ان کی خدمت کرنا یہ کیا کوئی گناہ ہے؟ خدا نہ خواستہ انہوں نے نہیں، تم ان کے حکم دینے پر بجا لاتے ہو، ان کے مانگنے پر دیتے ہو، ان کے حکم دینے سے پہلے کام کر دو، ان کے مانگنے سے پہلے ان کے ہاتھ میں وہ چیز رکھ دو۔ مائیں ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہوتی ہیں، مائیں بیماری کا شکار ہوتی ہیں، مائیں مقروض ہوتی ہیں، مائیں طلبگار ہوتی ہیں پیسوں کی، جب تک وہ اپنے بچوں کو فون کر کے میسج کر کے یا خود سے بلا کر کہیں نہ کہ بیٹا ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو ماں کو ضرورت ہی کیوں پڑی؟ آپ اس سے پہلے ہی کہہ دیں ماں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اگر کہہ دیں گے تو اگر کہہ دیا انہوں نے ضرورت پڑ گئی تو آدمی پریشان، ہمارا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ تو ماں کے حکم دینے سے پہلے آپ اس حکم کو بجا لائیں، اور اس کے مانگنے سے پہلے کچھ علماء عالم فرماتے ہیں کہ اگر ماں آپ سے کوئی چیز مانگے، ماں باپ خصوصاً ماں، تو آپ ان کو اس طرح مت دیجئے۔ جب آپ اس طرح دیں گے یعنی ہاتھ اوپر کر کے تو ماں یوں لے گی، تو یہ آپ کی ضرورت کیسی ہوئی کہ ماں کو مجبور کریں کہ ماں کا ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے؟ تو جب بھی کوئی چیز دینی ہو، مثلا موبائل، پانی یا کوئی بھی چیز، بال پین، کوئی بھی چیز، تو ان کو اس طرح پیش کیجیے۔ جب آپ اس طرح پیش کریں گی تو آپ کی ماں اس کو اس طرح اٹھائے گی، تو ہاتھ نہیں پھیلائے گی بلکہ دینے والا انداز ہوگا۔ تو ماں باپ سے جب بھی آپ پیش آئیں اس طرح پیش آئیں کہ آپ ان کی عزت، آپ ان کا احترام، آپ ان کی خدمت کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ اور بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ماں باپ خدمت کے لیے مل جاتے ہیں۔ دیار غیر میں بسنے والے لوگ یا وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو اب کھو چکے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ماں باپ سے ملنے کے لیے ان کو قبرستان جانا پڑتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ دیکھیے یہ تمام تر فضائل جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، بہت معذرت کے ساتھ یہاں پہ یقیناً مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اتنے تمام تر فضائل کے باوجود ہمارا وہ مقام و مرتبہ کیوں نہیں ہے، ہماری اولاد ہماری اس طرح ہماری خدمت کیوں نہیں کرتی جس طرح کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں قصور کچھ ماؤں کا بھی ہے، اولادوں کا تو ہے ہی، لیکن بنیادی طور پہ قصور کچھ ماؤں کا ہے۔ جیسے ہم نے بتایا کہ جس طرح ماں کے حقوق ہیں، ماں کے فرائض بھی ہیں۔ حقوق یعنی وہ ذمہ داریاں جن کا تعلق اولاد سے ہے، اور فرائض یعنی جن کا تعلق خود ماں سے ہیں۔ تو ماؤں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس مقام کو پا سکیں گے جو کہ آیات روایات میں موجود ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی بتلایا آپ کو کہ یوم مادر منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ماں کا حقیقی مقام لوگوں کو متعارف کروائیں، اور ماں کو بتائیں کہ تم آپ اپنی عظمت ماں کو یہ بتائیں کہ آپ اپنی عظمت غم گشتہ کس طرح واپس حاصل کر سکتی ہیں۔ میں نے ایک بہت عجیب اسٹیٹسٹکس میں بتاؤں، عموماً لوگوں کے ذہنوں سے یہ محو ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے 3 درجے ماں کے سنے کہ کیوں ہے، قرآن نے بالکل واضح طور پہ بتا دیے ہیں کہ حمل، زچگی اور رضاعت، ٹھیک ہے؟ اور یہ فزیکل فینومینا ہے، نیچرل فینومینا ہے، اور یہ نارمل پروسیس ہے جو ہر ماں کو فیس کرنا ہے، چاہے وہ مسلمان ماں ہو چاہے غیر مسلم۔ ماں نے فیڈ کرانا چھوڑ دیا ہے، رضاعت کا 1/3 جو درجہ تھا وہ اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ اب اس میں کچھ لوگ فگر کو امپورٹنس دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جاب پہ جانا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم میں جو ہے وہ آئرن کی کمی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہزار وجوہات۔ لیکن آج سے 50 سال پہلے کی جو مائیں تھیں وہ آپ کی طرح آرام و آسائش میں نہیں تھیں۔ آپ کو زیادہ سپلیمنٹس اور وٹامنز اور مختلف انواع قسم کی غذائیں دستیاب ہیں، ہمیں وقت ہر جگہ اس وقت نہیں تھی ایسی، لیکن اس زمانے کی ماؤں نے کبھی بھی بہانہ نہیں بنایا۔ رضاعت کے حوالے سے سن لیجئے کہ آپ کی فیڈ میں، ماں کے دودھ میں، یا اکثر فارماسیوٹیکل کمپنی کے راگ الاپتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دودھ ہے وہ ماں کے دودھ سے بھی پلس ہے، کہ اس میں ہم نے ایکسٹرا آئرن، ایکسٹرا وٹامنز، ایکسٹرا کیلشیم ڈالا ہے۔
تو مجھے بتائیے وہ نیچرل اینٹی باڈیز آپ نے کب ڈالی؟ ایک اینٹی باڈی کی ڈوز 5 mg 10 mg کی 3,000 روپے کی ہوتی ہے. آپ کا دودھ کا ڈبہ ہی 1,000 کا نہیں ہوتا تو اینٹی باڈیز اس میں وہ کیسے ڈالیں گے؟ تو یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں وہ. تو جو نیچرل امیونٹی قوت مدافعت تھی بچوں میں اب نہیں رہی. بچے بڑی جلدی بیمار پڑ جاتے ہیں سردی کے آنے پہ، سردی کے جانے پہ، گرمی کے آنے پہ، گرمی کے جانے پہ. باہر آ جائیں کوئی چیز کھا لیں، کیوں کہ ماں کا دودھ نہیں پیا ہوا. وہ نیچرل اینٹی باڈیز جو ماں کے دودھ سے ملا کرتی تھی. اور اس کو بھی چھوڑیے آپ، فزیکل ٹچ، حسی لمس، جو لمس ملتا ہے ماں کو بچے کو گود میں لینے سے، وہ مفقود ہے. بچہ جو ہے ٹاپ فیٹ پر ہے، بوتل لیا ہوا ہے اور پنگوڑے میں ہے، ماں کی گود میں نہیں ہے، یا ماسی کے پاس ہے یا بستر پہ ہے. تو وہ ماں جتنی دیر تک بچے کو اپنی گود میں رکھے گی، اپنے جسم سے قریب رکھے گی، یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے. نہ صرف محبت کا اظہار ہے، خود قربت کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. بی بی جب گھر آتی تھی، شادی کے بعد کی بات میں بتا رہا ہوں، رسول اللہ ان کو گلے لگاتے تھے، چومتے تھے. تو ازواج مطہرات میں سے کچھ لوگ احتجاج کرتے تھے، بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اتنی بڑی ہو گئی، شادی شدہ ہو گئی، بچوں کی ماں بن گئی، آپ اس طرح اس کو گلے لگا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. تو رسول کہا کرتے تھے کہ تمہیں نہیں معلوم فاطمہ کے جسم سے مجھے جنت کے میووں کی خوشبو آتی ہے. اور کیوں نہ آئے کہ جس کی پیدائش کا سبب خود جنت کا ایک میوہ یعنی سیب ہو، جسے کہتے ہیں کہ حجرہ عبادت سے اس طرح منور ہو جائے کہ فرشتے اس نور کو آسمانوں سے ملاحظہ کریں. تو عورت نے 1/3 اس طرح اپنا مقام کھو دیا فیڈ نہ کروا کے. نمبر 2، زچگی اب سیزیرین سیکشن میں تبدیل ہو چکی ہے. تو وہ تکلیف اور وہ جو آہ تھی وہ بھی ماں نے اس تقدس کو، اس مقام کو کھو دیا. اگر مجبوری ہو، مثلا بریچ پریزنٹیشن ہوتی ہے، فرسٹ چائلڈ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل کے ڈاکٹرز بھی ماشاءاللہ وہ اس طرح ڈرا دیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مینیپولیشن سے وہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ ہمیں مشکل لگ رہا ہے کہ آپ وہ کروا لیں. لیکن پہلے زمانے میں بچے ہوتے تھے، اب بھی بچے ہوتے ہیں. تو سیزر بغیر کسی وجہ کے کروانا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے دوسرا ایک اہم، یعنی 1/3 کر کے 3 گنا زیادہ آپ کا حصہ ہے نا. پھر مغرب کی ماؤں کی طرح کچھ عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابھی ہمیں بچہ نہیں چاہیے، یا فی الحال ہمیں بچہ نہیں چاہیے، ابھی ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، IT کرنا ہے، MBA کرنا ہے، جب ہم یہ سب کر لیں گے پھر ہم بچہ پلان کریں گے. جتنا بچہ لیٹ پیدا ہوگا، سروائیکل کینسر، یوٹرائن کینسر کے چانس ہیں. جتنا بچہ لیٹ پیدا ہوگا، ڈاؤن سنڈروم، مینٹل ریٹارڈیشن کے زیادہ چانسز ہیں. آج کل کے بچے آپ نے دیکھا ہوگا مینٹلی ریٹارڈیڈ، اسپیشل چائلڈ میں جو کراچی یونیورسٹی میں بیچلر آج کل ہو رہا ہے، کتنا رش ہے کہ مینٹلی ریٹارڈیڈ بچے بہت ہیں. یہ لیٹ میرجز اور میرج کے بعد لیٹ پلاننگ بچے کی، یہ خود بچے میں مینٹل ریٹارڈیشن کا اور ماں میں کینسر کا سبب بنتی ہے. اور مغرب کی ماؤں نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمیں بچے چاہیے ہی نہیں، نہ ہمیں شادی کرنی ہے نہ ہمیں بچے چاہیے. اگر شادی بھی کرنی، شادی کی بھی وہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں تو ساتھ ویسے ہی رہ رہے ہوتے ہیں. خیر اب ہمارے یہاں بھی ڈراموں میں ٹرینڈ تو شروع ہو گیا. دیکھیں ڈراموں سے ٹرینڈ چل کے یہ معاشرے میں کب آتا ہے کہ ایسی شادی کا کیا فائدہ جو 3 الفاظ کے ساتھ ختم ہو جائے. تو انہوں نے کہا بھی ہمیں بچے چاہیے ہی نہیں. اگر بچے چاہیے تو ہم کیا کریں گے؟ جس طرح بازار سے آپ کوئی پروڈکٹ لے لیتے ہیں، بڑے ملٹی نیشنل اسٹور سے جا کر، اس طرح ہم بچے کو لے لیں گے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی مثلا انہوں نے ایک طریقہ کار انہوں نے جو نکال لیا ہے، تو وہ پریگننسی بھی انہوں نے چھوڑ دی، انہوں نے زچگی بھی چھوڑ دی، رضاعت بھی چھوڑ دی. یہ تینوں مقام و مرتبے جس سے گزر کے ماں بنتی تھی تو واقعی اس کو محسوس ہوتا تھا کہ میں نے اس بچے کو حملت ہو امہ کرہا ووضاعت ہو کرہا. یہ جو قرآن میں آیا ہے نا کہ کرہا کا جو لفظ استعمال کیا مشقت سے، تو وہ مشقت رہی نہیں، نہ پریگننسی کی، نہ آپ کی ڈیلیوری کی، نہ آپ کی رضاعت کی، فیڈنگ کی. تو ماں نے مقام خود چھوڑا ہے. یہ تو چلیں ایک فزیکل فنومینا ہے، ہو سکتا کچھ سوشل کمپلجنز ہوں. اب آئیے ان مقامات کی طرف، اس پہلو کی طرف جس کو آپ بڑی آسانی سے انجام دے سکتے ہیں، اور وہ تربیتی پہلو کہ کم از کم آپ ان مقامات سے نہیں گزر سکیں یا کوئی مجبوری تھی تو کم از کم اپنے بچے کی تربیت تو آپ ایسی کرتی کہ بچہ کہتا کہ ماں نے مجھے یہ سکھایا ہے. دیکھیں اب ہم ماں کے فرائض کی طرف آتے ہیں کہ ماں کن فرائض کو ادا کر کے
وہ کیا فرائض ہیں جن کو ادا کر کے وہ واقعی ماں کے اور ممتا کے مقدس جسے کہتے ہیں کہ رشتے سے مربوط ہو سکتی ہے، اس مقام پہ پہنچ سکتی ہے۔ آپ نے حدیث سنو گی الجنت تحت الاقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک بچے نے ماں سے پوچھا، اپنی ماں سے، کہ ماں جنت تمہارے قدموں میں کیوں ہے؟ اس کو تو آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ قدموں میں تو وہ چیز ہوتی ہے جو بے وقت ہوتی ہے، کمتر ہوتی ہے۔ جوتے مثلاً، پاؤں کی دھول، ہمیں کسی پہ غصہ اتارنا ہو کہ فلاں آپ سے ناراض ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مائی فٹ، میرے پیر کی جوتی مثلاً، اس کو یہ خطاب دیتے ہیں نا۔ تو جنت تو اتنی قیمتی چیز ہے، اس کو آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، وہ آپ کے پیروں میں۔ تو ماں نے کہا بیٹا جنت میرے ہاتھوں میں تھی، لیکن جب تم آئے اس دنیا میں تو تم کو دیکھ کر میں نے جنت چھوڑ دی اور تم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے عوض جنت کو ہمیشہ کے لیے میرے قدموں میں کنیز بنا کے رکھ دیا کہ اب یہ تمہارے قدموں میں رہے گی، جب تم چاہو اپنی اولاد کو دو، جب چاہو تم چھین لو۔ لیکن علماء نے ایک بہت اچھا پہلو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، مجتہدین اور ہمارے مراجعین کے، کس طرح دقت سے کام لیتے ہیں وہ، اور جسے کہتے ہیں سطحی طور پہ نہیں گزر جاتے چیزوں کو پڑھ کر۔ تو علماء علام فرماتے ہیں اس کا ایک مقصد، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ماں اپنے بچے کی تربیت اس طرح کرے کہ وہ خدا کی رضا کا حقدار بن جائے۔ ماں کی تربیت صرف بچے جننا یعنی حمل، زچگی اور رضاعت فقط، بچہ اس طریقے سے دنیا میں آ تو سکتا ہے، جسمانی طور پہ تنومند ہو سکتا ہے، لیکن شاید وہ مقام نہ پا سکے کہ جس کے طلبگار خدا اور اس کے صالحین بندے رہے ہیں۔ تو جب تک ماں تربیت نہیں کرے گی اور وہ بچہ جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ کیا فرائض انجام دے کے وہ تربیتی پہلو اپنا کر اپنے بچے کو کامیاب انسان بنا سکتی ہے۔ نمبر ایک جو سب سے اہم بات، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَفْعَلُونَ، کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں، ما لا تفعلون، کہ جو تم کرتے نہیں۔ تو ماں کو چاہیے کہ پہلے خود عمل کرے۔ ایک ماں اپنے بچے کو رسول کے پاس لاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو نصیحت کیجئے کہ یہ کھجور نہ کھائے۔ رسول کہتے ہیں کل آنا، کل آتی ہے کہتی ہے، رسول کہتے ہیں کل آنا، پھر آتی ہے تو کہتے ہیں 3 مرتبہ منع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں رسول اس بچے کو کہ کھجور نہ کھانا۔ تو وہ ماں کہتی ہے کہ آپ اس کو پہلے دن کہہ دیتے ہیں۔ تو رسول کہتے ہیں کہ 3 دن پہلے تو میں بھی کھجور کھایا کرتا تھا۔ تو خود، حالانکہ کھجور کھانا کوئی ایسی بری بات نہیں، لیکن بچے کے لیے مضر ہوں گے اس وقت۔ تو ماں پہلے خود عمل کرے، پھر کہیں جا کے بچے۔ ایک محفل میں کسی جگہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھیں، تو ہر ماں کے پاس اپنا موبائل اور ہر بچے کے پاس اپنا ٹیبلٹ یا موبائل۔ آج کل جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں محفلوں میں، مجلسوں میں، ماں کے پاس بھی موبائل ہوتا ہے اور بچے کے پاس بھی موبائل ہوتا ہے۔ پہلے مائیں اپنے بچوں کو ہائیڈرولین دیا کرتی تھی صرف، اب ٹیبلٹ دیتی ہیں، لیکن ٹیبلٹ کمپیوٹر والا ٹیبلٹ، پہلے وہ سونے والی جو ہے وہ صرف۔ تو ماں جو ہے کتاب پڑھ رہی ہے، بچہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو ایک اور ماں بیٹھی ہوئی تھی سامنے، تو کہنے لگی کہ یہ بچہ کتاب پڑھ رہا ہے، اس عمر کے بچے تو جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ گیم کھیلتے ہیں، تو کیا آپ نے منع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے منع نہیں کیا، آج کل کے بچے سنتے کہاں ہیں۔ دیکھیں وہی جملہ جو آج کل کی مائیں کہتی ہے نا کہ کیا کریں، سنتے ہی نہیں، اتنا مرتبہ منع کیا، نہیں کہ بچے سنتے کہاں ہیں، میں تو بچوں کو کچھ نہیں کہتی، پھر کہنے میں کرتی ہوں، میں خود کتاب لے کے بیٹھ جاتی ہوں تو میرا بچہ بھی کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں خود ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھتی، اس لیے میرا بچہ بھی ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھتا۔ جب ماں خود ٹی وی کے آگے بیٹھے گی، آخری قسط کے لیے تڑپے گی کہ کیوں ڈیلے ہو گئی، تو کیا انجام ہوگا، گیس کرے گی بچے کے سامنے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ بچہ بھی سامنے بعض اوقات آ کے بیٹھ جائے اور بچہ بھی دیکھ رہا ہو، تو مجھے بتائیں بچہ پھر ماں سے تھوڑی تربیت حاصل کرے گا، وہ کہے گا میں، ماں بھی تو ٹی وی سے موبائل سے تربیت حاصل کر رہی ہے تو میں بھی مسائل اپنے حل کر لوں۔ آج کل کی تو خواتین تو یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، تمہاری ساس نے یہ کہا ہوگا کیونکہ فلاں ڈرامے میں ایسے ہی دکھایا تھا، تمہاری بہو جو ہے یہ سازش کر رہی ہے کیونکہ فلاں ڈرامے میں ایسے ہی ہوا تھا۔ آج کل تو وہ ڈرامے کی تقلید جسے کہتے ہیں کہ وہ شروع ہو گئی ہے۔ تو آپ بچے کے سامنے وہ کام کریں۔ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، سن کر نہیں سیکھتے۔ انسان کی سب سے زیادہ جو حس ڈیولپڈ ہے وہ آنکھ۔ خود امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان کی یہ والی، اللہم صلی علی،
ابھی میں نے ایک کلپ سن رہا تھا پنجاب کے کالج کے پرنسپل، میڈیکل کالج کے ہیڈ، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ اردو اسپیکنگ طبقہ اپنے بچوں سے بہت پیار و محبت سے بات کرتا ہے، ہم لوگ نہیں کرتے پنجاب کے لوگ، اردو اسپیکنگ طبقہ۔ تو میرے کلینک پہ 2 ضعیف افراد آئے اور ایک چھوٹے سے بچے کو شاید ان کا نواستا تھا تاکہ پوتا تھا، تو جو عورت تھی اس نے کہا کہ یہ جب پیشاب کرتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔ اب یہ سرجن صاحب ان صاحب کو دیکھنے لگے کہ نہیں میں بچے کی بات کر رہی ہوں، تو اتنے ادب و آداب سے بلاتے ہیں اپنے بچے کو کہ بچہ خود سیکھ لیتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اور ہم جو ہے کھوتے دا پتر اور پتنی کیا گدھا، اور ہمارے یہاں بھی خیر ایسے لوگ موجود ہیں، تو آپ ادب کریں گے تو بچہ بھی ادب کرے گا۔ ہم خود اس بات کے شاہد ہیں۔ ہم ایک جگہ گئے شادی کی تقریب میں، تو وہ ایک صاحب تھے، کہہ لیں گے بھائی وہ بھائی جان کہاں ہیں؟ صاحب بڑی عمر کے 50 سال کے تقریباً، اپنے بچے سے کہنے لگے بھائی جان کہاں ہیں، بھائی جان کو بلاؤ، ہمیں جانا ہے، ہم ساتھ چلیں گے، گاڑی نکالو۔ تو ہم نے کہا یہ بھائی جان کون ہے؟ تو پتہ لگا بھائی جان آتے ہوئے نظر آئے، وہ ان کا بڑا بھائی تھا۔ اتنی محبت سے وہ بلا رہے تھے کہ بھائی جان کو بلاؤ۔ ہم جو اکثر اپنی بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ بھائی کہا کرو، یہ کیا تم لفظ نام لے کے بلا رہے ہو، عامر 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 بھائی کہو، علی بھائی کہو، یہ کیا تم نام لے کے بلا رہی ہو، فاطمہ آپا کہو، کہتے نا۔ تو آپ خود بحیثیت ماں اس کو آپا کہہ کے بلائیں۔ جب بچہ یہ دیکھے گا کہ میری ماں میری بہن کو آپا کہہ رہی ہے، تو میں تو بدرجہ والا جو ہے اس بات کا حق رکھتی ہوں کہ میں آپا کہوں یا میں جو ہوں بھائی جان کہوں۔ تو آپ جو ہے بچے کے سامنے کریں، کہیں نہیں۔ وہ جو آپ آیت پڑھتے ہیں سورہ دہر کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر کی آیت نمبر 8، 76واں سورہ ہے، چیپٹر 76 ورس نمبر 8، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے نظر کس نے مانی تھی؟ بی بی نے اور امیر المومنین نے۔ چلیں بی بی فضا تو ان کی کنیز تھی، بڑی تھی، انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی رکھ لی، نظر کے لیے ان کے ساتھ روزہ رکھ لیا۔ تو بچوں نے کیوں روزہ رکھا؟ 3 دن روزہ رکھا۔ اچھا روٹی پکی افطار میں، عین افطار کے وقت ایک تو فقیر پتہ نہیں کیسے آ جاتے تھے اہل بیت کے در پہ، بالکل عین موقع پہ آتے تھے۔ مولا علی انار لے کے جا رہے ہیں تو فقیر کہہ رہا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے انار کھلا دو۔ بی بی سیدہ جو ہے وہ عروسی کا لباس پہنی ہوئی ہے، تو وہ لباس مانگنے آ گیا۔ عموماً کھانا مانگنے آتے تھے، پتہ چلا کہ وہ لباس مانگنے کے لیے آ گیا۔ تو ہمارے لیے، ہمارے نزدیک تو یہ حقیقی گدا کرنی تھی، یہ تو فرشتے تھے جو اس در سے کچھ مانگنے آیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا بھی دیتا تھا کہ دیکھو ان کی قربانیاں کتنی بلند ہیں، بڑی ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ فقیر نے جب صدا لگائی تھی روٹی کی، تو کیا ایک روٹی کافی نہیں تھی اس کے لیے؟ بی بی دے دیتی، امیر المومنین فضا دے دیتی، بس 3 چلیں 3 دے دیں۔ دونوں بچوں کو کیا پڑی تھی دینے کی؟ ایک تو انہوں نے روزہ رکھا۔ یہاں جسے کہتے ہیں کہ بچے جب تک ان کو فرینچ فرائز کا اور برگر اور سینڈوچ کا لالچ نہ دیا جائے وہ روزہ نہیں رکھتے اور سحری نہیں کرتے۔ تو انہوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد 5 روٹیاں دے دی گئیں۔ کیوں؟ وہ اپنے بڑوں کی کاپی کرنا چاہتے تھے۔ تو جب آپ اول وقت نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی اول وقت نماز پڑھیں گے، جب آپ سچ بولیں گے آپ کے بچے بھی بولیں گے، جب آپ غیبت سے بچیں گے تو آپ کے بچے بھی بچیں گے۔ نمبر 2، لیجر ٹائم، فرصت کا وقت۔ آپ اپنے بچے کو فرصت کا وقت دیں۔ ہم جو کانسٹیبل بن جاتے ہیں، چالان کرنے پہ اتر آتے ہیں، پولیس مین بن جاتے ہیں کہ آج کیا کیا، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں نہیں کیا، یہ چیز یہاں کیوں پڑی، بالکل ملٹری انداز، سینٹرل جیل یا کوئی فوجی بیرک لگ رہی ہوتی گھر، کبھی کبھی اگنور کرتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ ان کو اسپیس دیں۔ تو لیجر ٹائم گزاریں بغیر کسی ٹاپک کے، بغیر کسی ایجنڈے کے، بس گپ شپ۔ بچہ جو ہے بڑے شوق سے آپ کو سنا رہا ہوتا ہے کہ امی جو ہے آج میں نے جو ہے وہ آخری اوور میں 3 چھکے لگا کے اپنی ٹیم کو جتوا دیا۔ آپ دس از ناٹ یور کپ آف ٹی، لیکن کوئی بات نہیں، آپ پوچھ لیں بھائی کون جیتا، تم نے کیا کیا۔ تو جس طرح آپ اپنی بعض اوقات باتیں بتا رہی ہوتی ہیں، تڑپ رہی ہوتی ہیں، اس طرح شوہر آپ کے آفس کی باتیں بتاتی ہیں، آپ سن رہی ہوتی ہیں۔ تو بچوں کو لیجر ٹائم دیں اور پہلے عمل کریں، پھر بچوں سے۔ تیسری چیز، اگنور کرنا سیکھیں۔ اگر بچے کی کمپلین آ رہی ہے تو کمپلین سننے کے قابل ہے تو سنیں، اور نظر انداز کرنے کے قابل ہے تو نظر انداز کر دیں۔ ایڈیسن کا واقعہ یہاں میں سناتا چلوں کہ بچپن میں بڑا شرارتی تھا، اسکول سے کمپلین آئی کہ بھئی آپ کا بچہ جو ہے بڑا شرارتی ہے اور یہ نہیں پڑھتا، اور جسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پورے اسکول کو خراب کرے گا۔ جب لیٹر پڑھا تو ان کی آنکھوں سے ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو لیٹر بند کر کے ڈریسنگ ٹیبل پہ ڈال دیا۔ بچے نے کہا ماں کیا لکھا ہے؟ کہ بیٹا اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بہت جینیس ہے،
بہت سوال کرتا ہے، ہمارے اساتذہ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے وہ تمام سوالات کے جوابات دیں، آپ کسی بہتر اسکول میں اس کو داخل کروا دیں۔ تو انہوں نے لیٹر بند کر کے رکھ دیا، بیٹا میں آپ کو کل سے گھر میں پڑھاؤں گی جب تک آپ کا کسی بہتر اسکول میں داخلہ نہیں ہو جاتا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایڈیسن کو گھر میں پڑھانا شروع کیا اور وہ پڑھتے پڑھتے سائنسدان بن گیا۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو پرانی چیزوں میں اس کو وہ لیٹر بھی نظر آیا، اور لیٹر میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ جو ہے گنڈا، بدماش، مسچیویس اور پتہ نہیں کیا کیا القامات سے اس کو نوازا ہوا تھا، اگر یہ رہے گا تو یہ ایک مچھلی کی طرح تمام تالاب کی مچھلیوں کو بھی گندا کر دے گا۔ تو یہ ہے ماں کہ جو اپنے بچے کی، جسے کہتے ہیں کہ لغزشوں پر پردہ پوشی کرتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ آگے بڑھتا ہے۔ چوتھی چیز جو ایک ماں کو کرنی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اب اس کی ہر لغزش کو اگر آپ معاف کر دیں گے تو پھر بچہ بگڑ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ سلطانہ ڈاکو جب پھانسی کے پھندے پر آیا اور کسی نے اس سے پوچھا کہ تم کو اس مقام تک کون لے کر آیا، تو سلطانہ ڈاکو نے کہا میری ماں، اور پوچھا کیوں، کیسے؟ ماں تو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے، یہ کیسے کہ ماں نے جو ہے آپ کو ڈاکو بنا دیا؟ تو اس نے کہا کہ پہلے دن میں انڈا چرا کے لایا اور گھر میں ماں کو لا کے دیا تو ماں نے وہ انڈا پکا کے مجھے کھلا دیا۔ دوسرے دن میں روٹی چرا کے لایا، ماں نے نہیں پوچھا اور پکا کے کھلا دیا۔ پھر میں پھل لے کر آیا، پھر میں لباس چرا کے لایا، پھر میں سونا چاندی اور گھر میں ڈکیتیاں کرنے لگا، سامان لانے لگا، پیسے لانے لگا، لیکن ماں نے کبھی پوچھا نہیں مجھ سے یہ تم سب کہاں سے لا رہے ہو۔ تو اکاؤنٹیبلٹی، پاسپورٹس ہلکے پھلکے انداز سے اگر کر لی جائے تو بچہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کے بعد بڑی بڑی برائیوں میں نہ مبتلا ہو۔ پانچویں چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، تربیت، جس کے لیے کہتے ہیں کہ خود شوہر بھی اس بات کا معترف ہوتا ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کا کیس عدالت میں گیا، طلب کیا گیا اور مصالحت نہیں ہو پائی تو ڈائیورس ہو گئی ان کی، تو جج نے کہا کہ بھائی اب بچے کس کے پاس رہیں گے؟ تو شوہر نے فوراً کہا کہ ایک ماں ہی بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس عورت کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے کہ اس شخص نے مجھ کو طلاق دے دی لیکن پھر بھی میری ممتا کا تقدس کا خیال کیا اور مجھے خراج تحسین پیش کیا کہ میں بحیثیت ماں اس کے بچے کے لیے سب سے موزوں شخصیت ہوں۔ بحیثیت بیوی وہ آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایک مرد بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے جو عورت کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں، کہ میری بچے کی صحیح پرورش یہ عورت یعنی ماں ہی کر سکتی ہے۔ چھٹی چیز مسلسل تربیت۔ لوگ اکثر کیا کہتے ہیں بچے تو بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، پیروں پہ کھڑے ہو گئے، بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں تو آپ ان کی تربیت جاری رکھیں۔ شہید جمران، ڈاکٹر جمران کے بارے میں کہا جاتا ہے جب وہ امریکہ گئے اور ناسا میں انہوں نے جاب کی، ٹریننگ کی، جب پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی اور بہت بڑی جاب کی آفر ہوئی تو انہوں نے وہ جاب ٹھکرا دی اور اپنے ملک آ کر اپنے ملک کی خدمت کی۔ کیوں؟ کہ جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو ان کی ماں ایران سے ان کو کتابیں بھیجا کرتی تھی اور مسلسل وہ کتابیں خالی وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، کاروبار کر رہے ہیں، اب کیا نہیں، مسلسل بھیجیں، کبھی نہ کبھی تو آج کل تو بہت آسان ہے، اتنی موٹی کتاب بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، واٹس ایپ پہ ایک میسیج بھیج دیا آپ نے، کسی کا کال بھیج دیا معصوم کا، کبھی نہ کبھی بات لگی جاتی ہے دل کو۔ کہتے ہیں شہید جمران جب واپس آئے تو ان کو منسٹری آف سائنس دی گئی اور جب وہ پہلے دن اپنے آفس آئے تو جھاڑو لے کر اپنے دفتر کے باہر کی سڑک کو صاف کر رہے تھے۔ کسی نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام تو سویپر کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سڑک صاف نہیں کر رہا ہوں، اپنے دل کا تکبر صاف کر رہا ہوں۔ تو ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جس کی ماں نے تربیت کی ہو اور مسلسل تربیت کی ہو۔ آخری چیز کلام آخر کے طور پہ جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماں کی خدمت فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، اور قرض کی بابت قیامت میں سوال ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے ایک آدمی کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ بچے آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے یعنی مستقبل، بیوی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے یعنی حال، ماں باپ آپ کا لون ہے، آپ کا ماضی ہے۔ اکثر میت کو دفنانے کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ ابھی کسی پہ ان کا حق تو نہیں ہے، کوئی قرض تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ 1 درہم کے عوض 700 نمازیں
آپ سے لے لی جائیں گی اگر آپ نے ادا نہیں کیا زندگی میں اپنی۔ تو ماں کا حق کتنا بلند ہے اور کتنی عبادتیں اور کتنی نیکیوں سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بس اسی شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ مجھے ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام خواتین کو بی بی سیدہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے، خصوصاً یمن، فلسطین، شام اور کشمیر کے مسلمانوں سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔